ہمارے سماج میں ایک رواج یہ ہے جس سے کوئی کام نہیں بنتا. بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے, بہت بزرگ ہو گیا کوئی کام کے لیے تم کو مسجد کا مؤذن بنانا. غلط سوچ ہے یہ. مسجد کا مؤذن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ, یہ وقت کے حاکم ہیں, خلیفہ وقت ہیں, ان کے پاس مؤذن تشریف لائے, مؤذن صاحب, اور آ کر ان کو نماز کے لیے جب بلانے کے لیے آئے تو ان کے پاس کوئی شخص بیٹھے تھے. ان سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون, قیامت کے دن سب سے لمبی گردن جو ہوگی وہ مؤذنوں کی ہوگی. یعنی اونچی گردن دنیا میں, دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے, جمع ہوں گے, اور ان سارے انسانوں کے بیچ میں دنیا میں اذان دینے والے لوگ نمایاں طور پر دیکھیں گے. ان کی شان نرالی ہوگی, ان کی گردنیں اونچی ہوں گی, ان اربوں خربوں انسانوں کے بیچ میں الگ سے نظر آئیں گے کہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے. اسی لیے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا. کون تھا؟ ایک کمزور طبقے کا آدمی ہے, یعنی اس کا کام ہی تھا بکریاں چرانا, اور اکثر جنگل میں وہ رہتا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا, انی اراک تحب الغنم والبادیہ, کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اکثر بکریاں چراتے ہو, جنگل میں زیادہ تر رہتے ہو. فَإِذَا أَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ, تو یہ نہیں کہا کہ تم اذان دیا کرو, کہا کہ جب تم اذان دیتے ہو وہاں پر جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے اذان دے کر جو نماز پڑھتے ہو, تو فَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ, اذان دیتے ہوئے خوب زور سے اذان دیا کرو. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز چاہے انسان سنے, جن سنے, یا دنیا کی کوئی چیز سنے, وہ سب کے سب قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, آپ کہیں بھی اکیلے کسی کام سے, آپ اپنے کھیت میں, مسجد سے بہت دور کھیت ہے, یا سفر میں ہے, کسی کام سے آپ کہیں بھی ہو, جب بھی اگر اکیلے بھی نماز پڑھنا ہو تو ضرور اذان دے کر نماز پڑھیں. آپ جنگل میں ہیں, کسی بھی جگہ تالاب میں ہیں, کھیت میں, جہاں کہیں بھی ہیں, اگر آپ کی اذان کی آواز وہ درخت, وہ پیڑ پودے, پتھر, جانور جو سنیں گے, سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے پاس گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے بندے نے فلاں جگہ اذان دیا. اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا عليه. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے, تو چٹھی ڈال کر نام نکالنے کی باری آئے گی تو چٹھی ڈال کر نام نکالیں گے. یعنی میں اذان دوں گا اس کے لیے چٹھی ڈالنا پڑے گا, میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گا اس کے لیے اذان دے کر چٹھی ڈال کر نام نکالنا پڑے گا. تو بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ فضیلت جڑی ہوئی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد, خواب آپ نے رات میں دیکھا تھا, فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا, بلال ما ہوا ارجع عمل عندك فی الاسلام, بلال تمہارے پاس اپنی اسلام والی زندگی گزارنے میں کون سا عمل ایسا ہے جو تمہارے نزدیک سب سے بہترین ہے, یا جس کے اجر کی سب سے زیادہ امید تم کو ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, لیکن ایک کام ہے میرے پاس. انی لم اتطهر طهورا فی ساعۃ لیل ولا نہار الا اصلی ما كتب اللہ لی, کہ جب بھی دن رات کی کوئی سی بھی گھڑی ہو میں وضو کرتا ہوں تو جس قدر ہو سکتا ہے میں نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں. یعنی ایک چیز اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ وہ اکثر باوضو رہتے تھے, اور باوضو رہتے تھے اس کا مطلب نہیں خالی وضو کر لیے, نہیں, ایک وضو کرنے کے بعد جتنا ہو سکتا تھا نفل نمازیں پڑھتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کون سا عمل ہے, تو انہوں نے یہی عمل بیان کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں شاید اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچا مقام ان کا ہو گیا, جیسے دنیا میں کوئی بڑا آدمی, کوئی بادشاہ ہو, کوئی بڑا عہدیدار ہو, تو عزت کے طور پر, پروٹوکول کے طور پر اس کے سامنے لوگ چلتے ہیں, کچھ پیچھے رہتے ہیں, کچھ آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت میں چل رہے ہیں. تیسری چیز, تو یہ اذان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, ان کا ایک اہم ترین کردار بلال رضی اللہ عنہ کا. تیسری شخصیت جن کا نام ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا, اسی خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا, خوبصورت محل ہے, اور محل کے پڑوس میں, اس روایت میں ہے کہ اس کے آنگن میں, محل کے صحن میں جو سامنے کا خالی حصہ تھا,
वहां पर एक लड़की है, जवान लड़की है, और दूसरी रिवायत में ततवद्दउ, एक खूबसूरत लड़की वहां पर वुजू कर रही है। तो मैंने पूछा कि ये महल किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया तो आपको बताया गया कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को का नाम जब आपने सुना, आपने फरमाया मेरा दिल चाहा कि इस महल के अंदर जाऊं, अंदर से भी देखूं, बाहर से कितना हसीन और जमील है, अंदर से कितना खूबसूरत है वो भी देखूं, लेकिन कहा उमर तुम्हारी गैरत याद आ गई, यानी तुम इतने बागैरत हो। और इनकी गैरत का वाकया ये है कि इनकी बीवी इशा और फजर की नमाज में मस्जिद में आती थी, रोजाना हर इशा और फजर की नमाज में मस्जिद आती थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये पसंद नहीं था कि मेरी बीवी मस्जिद जाए। तो उनका नाम था आतिका। उनको किसी ने कहा कि आपके शौहर को पसंद नहीं है कि आप मस्जिद जाएं, क्यों जाती हो मस्जिद? तो कहा कि मना क्यों नहीं कर देते वो मुझको, मेरे शौहर हैं, मना क्यों नहीं कर देते मस्जिद जाने से? कहा कि मना इसलिए नहीं कर सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसलिए तुमको नहीं रोकते, वरना उनकी गैरत ये है कि घर से बाहर तुम ना निकलो, उनकी गैरत पसंद नहीं करती कि तुम घर से बाहर निकलो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गैरत याद आ गई। आपने जब ये बात कही हज़रत उमर रो दिए, कहा अल्लाह के रसूल अलैका और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या मैं आप पर गैरत करूंगा? आपको यानी अल्लाह के रसूल आपको अंदर चले जाना था, आपको उस महल को देख लेना था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जिंदगी में कितना अहम किरदार है इस्लाम के आगे बढ़ाने में, और ये अजीम तरीन हस्ती है। ये सहाबाए किराम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद सबसे ऊंचा मकाम इन्हीं का है, और इनकी अजमत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाबों के जरिए दिखाया गया। ख्वाब के जरिए नहीं, ख्वाबों के जरिए कई ख्वाब दिखाए गए आपको। एक ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सहाबाए किराम के सामने बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा। ये तीनों ख्वाब उनके, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों ख्वाब सही बुखारी में मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जन्नत में हूँ और मुझको दूध का एक प्याला दिया गया।